افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 48 سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی 48واں پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، پریکٹس بھی کرنی ہے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آؤٹ آف کنٹری سے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو قرآن پاک نہیں آتا، ان کو پڑھنا چاہیے، ریڈ کروانا چاہیے، تو ان کا ایڈمیشن کروانے کے لیے آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا بھی ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ اپنے چینل کی اسکرین پہ میں نے نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر کو نوٹ کر کے اس پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ زادر اذ، یہ 8واں رکوع ہے۔ واو زبر وا، حمزہ زادر اذ، قاف زبر قا، تا لام زبر تل، قتل تامیم پشتم، قتلتم، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ دو نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے یہ پر پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، قاف قاف، اس طریقے سے۔ قتل تامیم پشتم، قتلتم، نون فا زبر نف، سین دو زبر سن، نف سن۔ اب یہاں پر سین کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، فا پہ قلقلہ نہیں کرنا، اس چیز سے بچنا۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں نف سن، ایسا نہیں پڑھنا، نف سن، فا دال زبر فد، دال کھڑا زبر دا، فدا۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، فا کے آگے الف ہے، جب یہاں پہ فا کو دال سے کنیکٹ کریں گے تو الف کو سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فا کو پہلے لمبا کریں گے الف کی وجہ سے، پھر دال کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ فا کو جب ڈائریکٹ دال کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو الف کی ضرورت نہیں ہے۔ فدا را تامیم پشتم، فدا را تم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا۔ یہاں پر چھوٹا تو ہے، جب وقف کریں، یہاں وقف کریں گے تو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے پڑھیں گے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وقف کرنا یہاں پہ جائز ہے، رک سکتے ہیں آپ۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، واللہ۔ میم خوا پیش مخ، را زیر ری، مخری، جیم میم دو پیش جم، میم الف زبر ما، جم ما۔ یہاں پر جیم کے اوپر دو پیش ہیں، دو پیش کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار۔ اب ہم اسی لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے، آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ۔ اس کے بعد ہے تَكْتُمُونَ، تا کاف زبر تک، تا پشتو، تکتو، میم باؤز پیش مو، نون زبر نا، تکتمونا۔ میم کے بعد واو ہے، واو مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر عارضی طور پہ جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، اس کی مقدار ہوگی 2.5 الف کے برابر، اور اگر 1 الف کی مقدار بھی آپ کھینچ کے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے، سٹارٹ ہو رہی ہے، فا زبر فا، قاف لام پیش قل، فقل، نون
ضاد زبر نض فقل نض را زیر ری فقل نضری با واو پیش بو ہا پیش ہو فقل نضربوه با زیر بی با عین زبر باع بی باع ضاد زیر ضی ببعضی ہا الف زبر ہا ببعضیہا کاف زبر کا ذال کھڑا زبر ذا کذا لام زیر لی کذالی کاف زبر کا کذالکا یا حا پیش یح یا لام زیر جل یحجل لام کھڑا زبر لا یحجل لا ہا پیش ہو یحجل اللہ جب آگے والی آیت پڑھیں گے تو ہا کو اس آیت آگے والی آیت کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کریں گے لام کے ساتھ. اب پہلے آپ یہ سمجھ لیں یہاں پر یا کے بعد ہا ہے اس ہا کو کلیئر کرنا ہے. یہ جو جیم کی شکل میں ہا آتا ہے اس کو بریک پڑھا جاتا ہے ہا اس آواز میں اس کو ادا کرنا ہے. جب تک یہ والا ساؤنڈ نہیں نکلے گا اس وقت تک ہا صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا. یحجللہ اس طریقے سے. اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ یہ دیکھیں ہا کو لام سے کنیکٹ کریں گے ہا لام پیش ہل میم باؤ زبر مو تا کھڑا زبر تا موتا. جب تا کے اوپر کھڑا زبر پڑھا جا رہا ہے تو تا کے بعد جو یا ہے اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے موتا. واو زبر وا یا پیش یو وایو را یا زیر ری وایو ری کاف میم پیش کم وایو ری کم حمزہ کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا آیا تازیر تی آیاتی ہا کھڑا زیر ہی آیاتی ہی لام زبر لا عین لام زبر عل لا عل لام زبر لا لا عل کاف میم پیش کم لعلکم تا عین زبر تا قاف یا زیر قی تا سوری قاف کے بعد یا نہیں ہے قاف زیر قی تا قی لام باؤ پشلو نون زبرنا تعقلون اس طریقے سے پڑھنا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا لام کے بعد واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. یہاں پر دو زبر کھڑے زبر ہیں حمزہ کے اوپر بھی یا کے اوپر بھی. بعض اوقات لوگ غلطی یہ کرتے ہیں حمزہ کو لمبا کرتے ہیں تو یا کو چھوڑ دیتے ہیں یا کو لمبا کرتے ہیں تو حمزہ کے اوپر کھڑا زبر چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا دونوں حروف کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف کی مقدار دونوں کو لمبا کر کے پڑھنا ہے آیاتی ہی اس طریقے سے. اب ہم اس کو پڑھیں گے پریکٹس کے طور پہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. یحیی اللہ الموتی ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اس کے بعد ہے ثم قست ثا میم پہ ثم میم زبر ما ثم قاف زبر قا سین تا زبر ست قست قاف پیش قو لام باؤ پشلو قلو با پشبو قلوب کاف میم پشکم قلوبکم ثم قست قلوبکم. اب اس کے بعد میم کے بعد ہے دوسرا میم جس کے اوپر شد ہے. ہم نے کاف کو یہ جو قلوبکم کی کاف ہے اس کاف کو میم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے. کاف میم پشکم میم میم زیر میم با عین زبر باع میم باع. یہاں پر آپ نے بات سمجھنی ہے نون ساکن کے بعد میم آ رہا چھوٹا اور یاد رکھیے گا جب بھی چھوٹا میم آتا ہے تو چھوٹے میم کے ساتھ با بھی لازمی آتا ہے. تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار میم با عین زبر باع دال زیر دی باع دی ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالکا فا زبر فا ہا زیر ہی فا ہی یا زبر یا فا ہی یا کاف لام زبر کل ہا زیر حی جیم الف زبر جا کل حجا را زبر را تا زیر تی کل حجاراتی. یہاں پر ہا جو ہے بریک ہے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا کل حی اس طریقے سے ساؤنڈ آنا چاہیے کل حجاراتی. حمزہ واو زبر او حمزہ زبر آ شین دا زبر شد دال پیش دو اشد قاف سین زبر قص
واو زبر وا، قص وا، تا دو زبر تن، قص وا تن. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے، قص واہ. لاسٹ پہ وقف کرتے ہوئے ہا کا ساؤنڈ آنا لازمی ہے. اگر سٹاپ نہیں کریں گے، کنٹینیو رکھیں گے، تو پھر تا کو واو سے کنیکٹ کریں گے، ادغام یرملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا. قص وا تاؤں وا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو پڑھیں گے قص وا اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، وا ان نا، میم زیر می، نون لام زبر نل، می نل. نون کو آگے والی آیت جب سٹارٹ کریں گے لائن تو اس کے ساتھ لام ہے، لام اس کے اندر لام ہے، لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. پہلے ہم یہاں سے پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من اب اس کے بعد ہے اس لائن کی ہجے کرتے ہیں. حاضر حی، جیم الف زبر جا، را زبر را، حجارہ، تا زیر تی، حجارتی، لام زبر لا، میم الف زبر ما، لما، یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، فا جیم زبر فج، جیم زبر جا، فجا، را پشرو، یا تا فجرو، میم نون زبر من، ہا لام پشر ہل، من ہل، حمزہ نون زبر ان، ہا کھڑا زبر ہا، انہا، را پشرو، انہارو. جب سٹاپ کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، انہار. اس طریقے سے ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو را کے اوپر پیش ہے، پر پڑھا جائے گا، انہارو پڑھا جائے گا. لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، انہار، یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، وا ان، نون زبر نا، وا ان نا، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، لام زبر لا، میم الف زبر با، لما، یا شین زبر یش، شا، شین قاف زبر شق، یش شق، قاف زبر قا، یش شق، قاف پشقو، یش شقاقو. اب اس کے بعد ہے فا زبر فا، یا خوا زبر یخ، فا یخ، را پشرو، فا یخرو، جیم پیش جو، فا یخرجو. اب ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ، میم نون زیر من، ہا لام پیش ہل، من ہل، میم الف زبر ما، من ہل ما، حمزہ پیش او، من ہل ما او. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو حمزہ ساکن کر دیں گے. یہ جو مد ہے الف کے اوپر، مد متصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں، اور ایک الف جو ہوتا ہے وہ ایک حرکت کے برابر ہوتا ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. منہ الماء، اس طریقے سے. جب بھی آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، تو حمزہ کا ساؤنڈ لازمی آئے گا لاسٹ پہ. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ما ما، یہ غلط ہے. جب حمزہ کا ساؤنڈ نہیں آئے گا اس وقت تک مد پڑھنا بھی لازمی نہیں ہے. حمزہ کی آواز آئے گی، حمزہ پڑھا جائے گا، تب یہ مد آپ پر جو ہے آپ نے اس مد کو لمبا کرنا ہے. اگر حمزہ نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم مد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ما، اس طریقے سے پڑھنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ مد نہیں چھوڑنی، غلط طریقے سے نہیں پڑھنا. واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، وا ان، نون زبر نا، وا ان نا، میم نون زیر من، ہا لام زبر ہا الف زبر ہا، من ہا، لام زبر لا، میم الف زبر ما، لما، یا ہا زبر یا، با زیر بی، یا بی، تو پش تو،
یہبتو میم نون زیر من خا شین زبر خوش یا زبر یا خوش یا تا لام زیر تل لام کھڑا زبر لا تلا حاضر ہی تلاہی من خشیۃ اللہ. جب سٹاپ کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، سٹاپ نہیں کریں گے تو ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑی جائے گی، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. خشیۃ اللہ اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب یہ لفظ جو ہے آگے والی لائن جب پڑھیں گے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ہم یہاں سے پہلے پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. منہ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اب اس کے بعد ہے واو زبر وا میم، میم کے آگے الف ہے. جب میم کو آگے والی لائن کے ساتھ ملائیں گے، آگے لفظ اللہ ہے تو لفظ اللہ سے ملانے سے پہلے بیچ میں یہ جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے. میم لام زبر مل لام کھڑا زبر لا مل ہاپش ہو مل. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے. یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے مل بازر بی غین زبر غا بی غا فازر فی بی غا فی لام دو زرلن بی غا فی لن عین میم زبر عم میم الف زبر ما عم ما تا عین زبر تا میم زبر ما تا ما لام واو پشلو نون زبر نا تعملون. میم کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. عین کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، عین کو حمزہ کی آواز نہیں پڑھنی. بعضوں کا لوگ پڑھتے اما اما نہیں پڑھنا. عرم عرم تعملون اس طریقے سے. حمزہ آگے والی آیت ہے حمزہ زبر آ فا زبر فا آفا تا تو زبر تا تو آفا تا تو میم زبر ما عین بو پیش عو نون زبر نا آفا تطمعون. پہلے تا ہے دو نقطوں والا، پھر تو ہے گرین کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. تا اور تو میں فرق کرنا ہے، تا بریک اور تو پر. آفا تطمعون آفا تطمعون. عین کے بعد واو ہے، مد کریں گے ایک الف کی مقدار. حمزہ یا زبر آئی یا حمزہ پہ یو ایو. اب یہاں پر نون ہے حمزہ کے بعد، نون ساکن کے بعد جب حروف جار ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے ایک الف کی مقدار. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار، ادغام ہو رہا ہے. آئیں یو مینو یا کے بعد حمزہ ہے ویسے واؤ واؤ کے اوپر حمزہ ہے تو بعض اوقات یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. حمزہ پڑھیں گے یا پڑھیں گے، یا نہیں پڑھنا. یاد رکھیے گا یا کے اوپر حمزہ آ جائے، واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے یا الف کے اوپر حمزہ آ جائے، حمزہ ہی پڑھا جائے گا. الف واؤ یا نہیں پڑھیں گے، حمزہ کا ساؤنڈ ہی آئے گا، یعنی حمزہ کی آواز آئے گی. اب یہاں پر حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. آئیں یو میم زیر می نون واؤ پشنو آئیں یو مینو. اب اس کے بعد ہے لام زبر لا کاف میم پشکم لاکم. پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ. اب اس کے بعد والی آیت ہے لائن ہے واو زبر وا قاف دال زبر قد وقد. واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس کو واو کو پڑھتے وقت تو سمجھ لیجئے گا کہ واو اپنے مخرج سے ادا صحیح طریقے سے نہیں ہوا. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس میں قلقلہ کریں گے. وقد قد کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا فا زبر فا را یا زری قاف میم دو پیش قم فریقم.
میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، یاسین زبر یس، میم زبر ما، یس ما، عین واو پیش عو، نون زبر نا، یسمعون، کاف زبر کا، لام الف زبر لا، کلا، میم لام زبر مل، لام کھڑا زبر لا، ملہ، حاضر ہی، ملہ، فا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، یا پیش یو، حا را زبر حر، یو حر، را زیر ری، یو حر ری، فا واو پیش فو، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، یحرفونہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے. را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا، یحری، یا کے بعد ہا بریک ہے، اس کو کلیئر ساؤنڈ کر کے پڑھنا ہے، یحر، حر، اس کو یو ہر دے نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا، مسٹیک ہو جائے گی، آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. اب ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. اب لاسٹ لائن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. میم، میم زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، میم با دی. اب نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آ رہا ہے، جب بھی چھوٹا میم آئے گا اس کے بعد چھوٹا میم کے بعد با بھی لازمی آئے گا. تو یہاں پہ کیا ہوگا، سادہ لفظوں میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار. میم با دی، میم الف زبر ما، عین زبر ع، قاف زبر قا، ما عقا، لام واو پیش لو، ہا پیش ہو، ما عقلوہ، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، واہم، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا لا، میم واو پیش مو، یا لامو، نون زبر نا، یا لامون. جب وقف کریں گے، یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے عارضی طور پہ. جب عارضی طور پر ساکن کریں گے تو مد عارض وقفی کر سکتے ہیں آپ، یہاں پہ اڑائی الف کے برابر مقدار اس کو لمبا کر سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے مد اصلی یعنی ایک الف کی مقدار بھی آپ لمبا کر کے سٹاپ کر سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. اب ہم لاسٹ والی لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. یہاں تک جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا، امید ہے کہ سمجھ لگ گئی ہوگی. اب ہم اسی لیسن کو لہجے کے طور پہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم